إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحمن علی العرش استوى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی منادی کریں گے، یعنی آواز دیں گے کہ وہ لوگ کہاں ہیں کہ جو دنیا میں میری جلالت اور عظمت کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ محبت رکھتے تھے، یعنی جو صرف اور صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے عرش کا جو سایہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے، سب سے پہلے اس بات کی وضاحت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں اللہ کے عرش اور کرسی کا ذکر ہے۔ جو اہل سنہ کا جو عقیدہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش پر استوا ہونا یعنی بلند ہونا، اس پر ایمان، لیکن اس کی کیفیات خود ساختہ یا اندازے اپنے ذہن میں لگانا اس سے منع کیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ بعض محدثین نے اس بات کو نقل کیا ہے کہ یہ خیالات اور اندازے لگانا اللہ تعالیٰ کے عرش کے اور کرسی کے، یہ کفر ہے، اور اس حد تک اندازہ لگانا جس طرح حدیث نے بتایا ہے وہیں تک ہی ہم نے ایمان لے کر آنا ہے۔ اس کا نام ہی ایمان بالغیب ہے۔ لیکن اللہ ہے اپنے عرش کے اوپر، اللہ کے ہر جگہ پر موجود ہونا یہ عقیدہ درست نہیں ہے۔ علم کے لحاظ سے اللہ ہر جگہ ہے، علم اللہ کو سب ہے، لیکن وجود کے لحاظ سے نہیں، جیسا کہ صوفیزم کا اور دوسرے لوگوں کا، وحدت الوجود والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ انسان کے اندر حلول کر جاتا ہے، یعنی اللہ کئی شکلوں میں نعوذ باللہ آ سکتا ہے۔ تو باقی اللہ کے عرش کے بارے میں جو حدیث میں الفاظ ملتے ہیں، اور عرش کے اوپر جو کرسی ہے اللہ کی، جیسا کہ عرش کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے عرش کو جن فرشتوں نے اٹھایا ہے ان کے کانوں سے لے کر کندھوں تک کی جو مسافت ہے وہ 5000 سال تک ایک انسان مسلسل چلتا رہے تو پھر کندھے کی اور کان کی مسافت جو ہے یہ پوری ہوتی ہے۔ اتنے اللہ تعالیٰ نے وہ بڑے فرشتے جو ہیں ان کو پیدا کیا ہے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھایا ہے۔ اب اللہ کی کرسی، اس کے متعلق حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ زمین و آسمان کو لپیٹ دیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی کرسی میں رکھ دیا جائے تو وہ اسی طرح ہے کہ جیسے ایک بہت بڑے صحرا کے اندر چھوٹی سی انگوٹھی رکھ دی جائے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی کرسی کی وسعت ہے، جس کا قرآن مجید میں بھی سورۃ بقرہ کے اندر اور آیت الکرسی مشہور ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اب اس کا سایہ ہے، یہ کن لوگوں کو نصیب ہوگا؟ احادیث کے اندر 7 لوگ جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ ان 7 لوگوں کو ضرور سایہ نصیب فرمائے گا جن کے اندر ان 7 میں سے کوئی ایک بھی عمل ہوگا۔ اگر 7 ہی ہو جاتے ہیں یہ تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ایک بھی عمل ہو جاتا ہے تو وہ ان لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ پہلے ہے انصاف کرنے والا حکمران، یعنی عادل حاکم۔ پھر اس کے بعد وہ شخص کہ جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے پھر روتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔
پھر اس کے علاوہ جو چھپ کر مخفی، یعنی اس کے دائیں ہاتھ نے جو صدقہ کیا اس کے بائیں کو بھی علم نہیں ہے، یعنی چھپ کر صدقہ کرنے والا، صدقہ خیرات کرنے والا، لوگوں کی حاجات کو پورا کرنے والا، وہ بھی ان لوگوں کے اندر شمار ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو کوئی تنہائی میں عورت اسے گناہ کی دعوت دیتی ہے اور وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہاں سے چلا جاتا ہے، گناہ نہیں کرتا، ایسے نوجوان کو بھی اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ پھر اس کے علاوہ کوئی شخص جو ہے وہ جب گناہ سے بچتا ہے اور اس کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ یا اپنی جہاں پہ عبادت کرنی ہے اس کے ساتھ اٹکا ہوا ہے، یعنی جیسے ہمارے پاس عبادت کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں مساجد عطا کی، تو اس کا مسجد کے ساتھ دل لٹکا ہوا ہے۔ مثلاً ایک نماز پڑھ لی ہے، دوسری نماز کا وہ انتظار کرتا ہے کہ کب میں مسجد میں جاؤں اور اپنا تعلق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑوں۔ تو ایسے لوگوں کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر جو انسان جو ہے وہ اللہ کے دیدار کا مشتاق ہوتا ہے، یعنی اللہ سے ملاقات کرنے کا وہ شوق رکھتا ہے، تو یہ تمام لوگ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ان تمام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگ بیان کیے ہیں، اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے، دعاؤں میں شامل کرنا چاہیے کہ اللہ بھی ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرے۔ اس کے بارے میں ایک مفسرین نے، ایک عربی مفسر ہیں، انہوں نے بڑی ہی اچھا ایک نقطہ بیان کیا ہے یہ حدیث بیان کرنے کے بعد۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ 7 چیزیں اگر دیکھا جائے تو سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت کا اگر مطالعہ کیا جائے تو یہ 7 کی 7 چیزیں بیک وقت یوسف علیہ السلام کے اندر پائی جاتی تھیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ 7 کی 7 چیزیں یوسف علیہ السلام کو بیک وقت عطا کی تھی۔ جیسا کہ یوسف علیہ السلام بھی ایک عادل حاکم بنے تھے، اس کے علاوہ جس طرح جو عزیز مصر کی بیوی تھی اس نے گناہ کی دعوت دی تھی تو انہوں نے کہا تھا قال معاذ اللہ، کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، انی اخاف اللہ، انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی تھی، یعنی وہاں سے گئے۔ پھر انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ انہوں نے چھپ کر انہیں صدقہ دیا تھا۔ وہ قرآن مجید میں آیت ہے وقال لفتیان جعلوا بضاعتهم فی رحالہم، یعنی انہوں نے چھپ کر مخفی، کہ بھائیوں کو علم نہ ہوا کہ ہمیں اتنی زیادہ گندم کیوں دی جا رہی ہے، ہمارے ساتھ اتنا زیادہ صدقہ خیرات کیوں کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنے بھائیوں کے ساتھ وہ چھپ کر کیا۔ پھر یوسف علیہ السلام کا اور ان کے باپ یعقوب علیہ السلام کی جو آپس میں محبت ہے وہ فقط اللہ کی رضا والی محبت ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے اور اللہ کے سامنے رونے والے تھے، وہ آنسو بہانے والے تھے۔ پھر یوسف علیہ السلام جو ہیں انہوں نے بھائی پر صدقہ بھی کیا، پھر تنہائی میں رونے والے بھی تھے، اور وہ اللہ کے ساتھ ملاقات کا بھی شوق رکھتے تھے۔ یعنی وہ تمام چیزیں جو اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ 7 کی 7 اگر بیک وقت کسی نبیوں میں سے کسی کے اندر وہ چیز ہے تو وہ یوسف علیہ السلام کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ 7 کی 7 چیزیں عطا فرمائی۔ تو یہاں سے یہ بھی اس بات کا بھی ہمیں علم ہوا کہ کوئی نبی ہے یا کوئی عام ہے، جب وہ نیک عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت نے جس کا انعام کا اعلان کیا ہوا ہے وہ سب کو پھر عطا کیا جائے گا، یعنی انبیاء علیہم السلام کو بھی سائے میں رکھا جائے گا، تو جو ان کا امتی اس پر عمل کرنے والا ہوگا وہ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے اندر آ جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بڑی ہی چیزیں جو ہیں وہ خوبصورت بیان کی ہیں۔ ان میں تمام چیزوں میں سے جو ایک چیز ہے جس کا میں نے شروع میں ذکر بھی کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں کو پکارے گا، منادی کرے گا کہ جو اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں محبت رکھتے ہیں۔ آج اس چیز کی بڑی ضرورت ہے، ہمارے دلوں میں حسد، بغض ایک دوسرے کے بارے میں، حتیٰ کہ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ دوسرے کو پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن وہ اس سے حسد اور بغض رکھ لیتے ہیں، یعنی کوئی مقصد بھی نہیں ہوتا، یہاں تو نہ کوئی ان کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا، بس ویسے ہی دل میں حسد اور بغض رکھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی بھی عبادات جو ہے وہ بڑی خطرناک ہے۔ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی بھی عبادت قبول نہیں کرتا جو اپنے مومن بھائی کے بارے میں حسد اور بغض رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، محبت کے لیے انسان کے اندر کوئی بھی دنیا کا مفاد نہیں ہوتا۔ یہ نہیں ہوتا کہ میں اس سے فائدہ اٹھا لوں، میں اسے دھوکہ دے لوں،
بس مطلب کے طور پر اس سے رابطہ رکھا، اس کے بعد اسے چھوڑ دیا۔ اللہ والی محبت یہ ہے کہ اس کی غمی خوشی ہر معاملے میں اس کے ساتھ رہنا، پھر بغیر کسی لالچ کے، دنیا کے طمع کے، دولت کے، مال کے، کھانے پینے کے، صرف فقط اس لیے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنا کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ عبادت گزار ہے یا نیک ہے، جیسے نیک لوگ ہیں ان کے ساتھ دل میں جو ہے وہ محبت رکھنا۔ تو یہ اصل بنیادی چیز ہے۔ اللہ رب العزت کو ایسے لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ پسند ہے، بلکہ آسمان پر جو ہے ایسے لوگوں کی بھی منادی کی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ محبت رکھتا ہے، پھر اپنے فرشتوں کو بتاتا ہے، حتیٰ کہ یہ منادی جو ہے وہ زمین پر اتار دی جاتی ہے، یعنی لوگوں کے دلوں میں اپنے دوسرے بھائی کے لیے جو ہے وہ محبت ڈال دی جاتی ہے۔ تو آج اس افراتفری کے دور میں، نفسا نفسی کا دور ہے، ہر شخص کو جو ہے وہ اپنے مقصد کے لیے وہ باغ دوڑ رہا ہے۔ اس کے لیے بڑی اشد ضرورت ہے کہ آج ہمیں ایک دوسرے سے اللہ والی محبت جو ہے وہ اپنے دل میں رکھنی چاہیے۔ یہ کینے، بغض، حسد رکھ کے ہم نے بہت سے اپنے پیارے جو ہیں وہ اپنوں سے دور کیے ہوئے ہیں۔ آج اس چیز کی اشد ضرورت ہے ہمارے معاشرے میں۔ آئیے ہم سب اپنے دلوں کو صاف کر کے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی اس منادی میں انشاءاللہ اللہ ہمارا نام بھی پکارے اور اللہ ہمیں بھی اپنے عرش کا سایہ جو ہے وہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں۔ اللہ جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں، تیرے در پہ آئے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں، معاف فرما۔ اللہ آج جو بھی کوئی غم لے کر آیا ہے اس کے غموں کو دور کر دے۔ اللہ جو تکلیفیں لے کر آیا ہے اس کی تکلیفوں کو دور کر دے۔ اے اللہ کریم ہمارے بیماروں کو مکمل شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ جو بھی کوئی کسی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے اسے مکمل شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو، التجاؤں کو سن لے۔ اے اللہ کریم، اے یونس علیہ السلام کی التجاؤں اور دعاؤں کو سننے والے رب ہماری بھی دعاؤں کو سن لے۔ اے ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں مدد کرنے والے رب ہماری بھی مدد فرما۔ اے جبرائیل کے رب ہماری مدد فرما۔ اے میکائیل کے رب ہماری مدد فرما۔ اے اللہ کریم ہمارے حال پہ رحم فرما۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب